إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبنا الله
سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق اللہ العظیم. اگر اس طرح ایمان لاؤ جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ لوگ بھی ہدایت پا جائیں گے. اگر یہ منہ پھیر لیں اس ایمان سے، اس قرآن سے، اس حدیث سے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وہ بدبختی میں ہے اور بد نصیبی میں. ان قریب اللہ تجھے ان سے بچائیں گے، کافی ہے، اور وہی رب سننے والا ہے اور جاننے والے ہے. اللہ کا رنگ اللہ کے رنگ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں، اور ہم اسی رب کی عبادت کرنے والے ہیں. حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بسات قابل احترام میری ماں، معززات، موقرات، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے. لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سرور کونین، شفیع المذنبین، سید الثقلین، ساقی حوض کوثر، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر ہے۔ حضرات محترم، دنیا میں بہت زیادہ انسان آئے اور اس وقت موجود ہیں، اور قیامت تک کتنے آئیں گے یہ کسی کو علم میں نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے پہلے سپارے کے آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو کسوٹی بنا دیا ہے۔ فرمایا جس طرح آپ کے صحابہ ایمان لائے قرآن پہ، اللہ کے نبی کے فرمان، دوسرے لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں گے تو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اب یہ مجھے اور آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نفوس قدسیہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے۔ اور جو ہدایت یافتہ ہو اللہ ان کو پھر ایک سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں، وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ لوگ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے اور قیامت تک کے لیے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، بدری صحابہ اور بیعت رضوان، صلح حدیبیہ، یہ وہ جانسار صحابہ ہیں جن کو اللہ نے بڑی عزت اور رتبہ عطا فرمایا۔ ان میں خلفائے راشدین میں جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، آج ہم ان کی کچھ سیرت کے پہلو مسائل کے ذریعے بیان کیا جائے گا۔ اسلام سے پہلے بھی ان کا نام عثمان ہے، اور اسلام کے بعد بھی عثمان ہے، اور آج بھی ہے، اور قیامت کے بعد بھی عثمان رضی اللہ تعالی۔ آدم کی اولاد میں جناب عثمان کو ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو منفرد ہے، یہ کسی اور انسان کے نصیب میں نہیں ہوا۔ آپ نے اکثر کتابوں میں مطالعے کے دوران پڑھا ہوگا ذو النورین، دو نور والا۔ اس سے مراد بالاتفاق جو بات ہے، کوئی اختلافی بات نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے جناب عثمان کے نکاح میں ہیں رضی اللہ تعالی، کیونکہ دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں بیک وقت نہیں رہ سکتی۔ یہ ایک شریعت کا قانون ہے، قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ جب تک وہ پہلی کو طلاق نہ دے، جب تک پہلی اس آدمی سے خلا نہ دے، جب تک وہ عورت فوت نہ ہو جائے۔ یہ تین شکلیں ہیں۔ نمبر ایک، آدمی طلاق دے دے۔ نمبر دو، عورت اپنے خاوند سے خلا دے دے۔ نمبر تین، کہ وہ عورت فوت ہو جائے۔ یہ تین شکلیں ہیں میاں بیوی کی جدائی کے جو اسلام میں ہے۔ یعنی دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، حالانکہ ایک آدمی بیک وقت چار عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اسلام نے یہ شرط رکھ دی کہ دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ ذو النورین سے مراد دونوں بہنیں اکٹھی نہیں، ذو النورین سے مراد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ ایک بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ تفاسیر کے اندر، تاریخ کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارا ایمان ہے خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات ہے۔
آپ کے بعد اب کوئی نبی اور کوئی رسول اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ آپ تک جتنے نبی آئے ہیں جو کم و بیش جس طرح اندازہ لگاتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء ہیں، اس میں 313 رسول ہیں۔ کسی نبی کی بیٹیاں کسی ایک آدمی کی یکے بعد دیگرے نکاح میں آئی ہو سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز اللہ نے آدم کی اولاد میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، تاجر آدمی تھے، امیر آدمی تھے۔ ایک تاجر ہوتا ہے مال کے ساتھ، امیر ہوتا ہے۔ ایک امیر وہ ہوتا ہے جو غنی النفس، دل کا غنی ہے، جس کو ہم سخی بھی کہتے ہیں، اور اللہ کو سخی لوگ بہت پسند ہیں، اس لیے اللہ کو بخیل اور کنجوس لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جناب عثمان غنی کو اللہ نے دونوں صفتیں عطا فرمائیں رضی اللہ تعالی، مال والے بھی ہیں اور دل بھی امیر ہے، سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں کھلم کھلا اور زیادہ خرچ کرنے والا۔ اس وقت بعض لوگ منافق یہ باتیں بھی کرتے تھے کہ یہ ریاکاری کرتے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کسی کے بارے میں بدگمانی کا اسلام نے ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کر دیا۔ ان بعض الظن اسم، اگر ایک آدمی خرچ کرتا ہے آپ کے سامنے کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ ریاکاری کر رہے ہیں یا دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو بہتان لگا رہے ہیں، اگر اسلامی حد ہے تو 80 کوڑے لگیں گے، استغفر اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدگمانی اسلام نے، کیونکہ یہ بدگمانی سے نفرت پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے دو باتیں ہیں جس میں ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، ایک یہ ہے بدگمانی، اور دوسری ہے ولا تجسسوا، فرمایا ایک دوسرے کی ٹو نہ لگایا کرو، جاسوسی نہ کیا کرو۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر اقیم الصلاۃ امر کا صیغہ ہے، نماز فرض ہے، اسی طرح یہ بھی امر کا صیغہ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ اچھا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، فرض ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی امر کے صیغہ ہے، کس کے کہا ہے؟ اللہ نے۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم، اللہ فرماتے ہیں جاسوسی نہ کرو، ٹو نہ لگاؤ۔ دیکھو اگر آپ کسی کی ٹو لگاتے ہیں، اس کے عیب کو ننگا کرتے ہیں، ایسا نہ ہو قیامت والے دن پوری آدم کی اولاد میں اللہ تجھے ننگا کر دے، استغفر اللہ۔ اللہم استر عوراتنا، اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، اور جب ہم کسی کے عیب پہ پردہ ڈالیں گے تو کیا رب خوش نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ بندہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے میرے بندے کے عیب پہ پردہ ڈالا ہے، اور اس لیے حکم یہ بھی ہے نا، اگر کسی انسان سے گناہ سرزد ہو جائے، ہم انسان ہیں، بھول کے بھی ہو سکتے ہیں، ارادے سے بھی ہو جاتے، فرمایا اس کی تشہیر نہ کرو، کیونکہ جب آپ گناہ کی تشہیر، ہمارے یہاں معاشرے میں عام ہو گیا ہے، دوستوں میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کی تشہیر کرتے ہیں، یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک یہ تھا کہ تم نے گناہ کیا، تجھے پتا ہے یا آپ کے رب کو پتا ہے، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا تو اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ صغیرہ بھی معاف کر سکتا ہے، اللہ کبیرہ گناہ بھی معاف کر سکتا ہے، اللہ سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، کل کائنات اس کی نیاز مند ہے، فعال لما یرید، ہمارا رب تو وہ ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اب وہ بندے اور اس کے رب کے درمیان مسئلہ ہے، اور جب وہ آدمی اپنے گناہوں کی دوستوں میں بیٹھ کے تشہیر کرتا ہے، اب وہ توبہ کا دروازہ خراب ہو گیا، کیوں؟ اب گواہ پیدا ہو گیا، اور جب گواہ پیدا ہو گئے پھر حد جاری ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے کہ میں نے شراب پی ہے، میں نے زنا کی ہے، استغفر اللہ، تو شراب کی بھی حد ہے، زنا کی بھی حد ہے، اگر نکاح سے پہلے ہے تو 100 کوڑے ہے، نکاح کے بعد ہے تو رجم ہے، اس کو روئے زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں۔ اب اس نے خود ہی گواہ بنا لیے۔ اس کی دلیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت جو آئی تھی، جس نے کہا تھا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا،
اور اس میں دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی کچھ آیت ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، آپ نے جاسوسی نہیں کی. کیا مطلب؟ محدثین کہتے ہیں آپ نے اس عورت سے یہ نہیں پوچھا کہ تیرے ساتھ گناہ کس نے کیے. پوری حدیث کا مطالعہ کر لو، کائنات کے امام نے اس آدمی کا نام نہیں پوچھا جس نے تیرے ساتھ یہ گناہ کیا ہے. جاسوسی نہیں کی، پردے میں رکھا. آج ہم بھی پردہ ڈالیں گے نا تو انشاءاللہ کل قیامت والے دن جب میرا اور آپ کا نامہ مال فرشتے کھولنے لگیں گے نا تو اللہ آواز دے گے فرشتوں نہ اس کا نامہ مال نہ کھولنا. اللہ کہیں گے سب کے کھل رہے ہیں، اس کا کیوں نہیں کھولا؟ اللہ فرمائے گا یہ میرا وہ بندہ ہے جو دنیا کی زندگی میں میرے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا تھا. آج میں رب ہوں، میں نے اس کے گناہوں پہ اس کے عیبوں پہ بھی پردہ ڈال دیا ہے. کیا یہ نفع کا سودا نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا سودا ہے. آپس میں محبت بھی رہے گی، الفت پہ. آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا بگاڑ یہی ہے. ایک تو سنی سنی بات آگے کر دیں، یہ بھی نفرت کا سبب بنتی ہے. ایک یہ ہے کسی نے آپ سے وہ امانتاً بات شیئر کی ہے، آپ اس کو ننگا کر دیتے ہیں. اسلام نے یہ سارے دروازے کیوں بند کیے ہیں؟ تاکہ محبت قائم رہے. انما المومنون اخوہ. کب رہے گی؟ جب آپ ایک دوسرے کے پردے ڈالیں گے، ایک دوسرے کی ٹو نہیں لگائیں گے. کوئی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا. دنیا کائنات میں اگر کوئی معصوم ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. باقی ہر انسان ہے، کوئی تھوڑے گنہگار، کوئی زیادہ گنہگار. اس لیے تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے. کیوں؟ گنہگار ہے تو توبہ کرے گا تو رب کا پیارا بن جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اس لیے جب اپنے عیبوں کو چھپانا چاہتے ہو تو پھر کسی کے عیب بھی ننگے نہ کرو. ولا تجسس، فرمایا جاسوسی نہ کرو، تو نہ لگاؤ. اب اس عورت نے آ کے گناہ کا اعتراف کیا ہے اور صحابہ فرماتے ہیں آپ نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، پھر کہا پھر دوسری طرف کر لیا. اب وہ خود اپنے گناہ کا اعتراف کر رہی ہے. اور جب مجرم اعتراف کر لے پھر گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس عورت نے یہ بھی بتایا کہ اس گناہ کی وجہ سے، شادی شدہ عورت ہے، اس گناہ کی وجہ سے میں حاملہ ہوں. فرمایا اس بچے کا کوئی قصور نہیں، تو واپس چلی جا. وہ عورت واپس چلی گئی. جب بچہ پیدا ہوا پھر آ گئی. اللہ، جن لوگوں کو قبر کے عذاب کی فکر ہے، آخرت کی فکر. دیکھو زندگی کتنی ہے، 100 سال ہے، 200 سال ہے، 60 سال ہے، مرنا ہے نا، قبر میں جانا ہے. اپنے اپنے پیاروں کو نہیں دفنا کیا ہے؟ کیا ان کے اوپر کوکبک مٹی نہیں ڈالی؟ اگر پھر بھی کسی کو یقین نہیں، وہ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. ہماری باری بھی آنے والی ہے. جس ماں نے جنم دیا وہ چلی گئی، جس باپ نے پالا پوسا وہ چلا گیا. وہ ہمیشہ نہیں رہے تو ہم نے بھی نہیں رہنا. تو اس لیے اس بات کی تیاری کر لو. اب یہ عورت فکر کیا ہے کہ دنیا کی سزا میں بھگت سکتے ہو، قبر اور آخرت کی سزا بڑی سخت ہے. خالدین فیہا ابدا، کوئی گواہ نہیں ہے، کسی نے شکایت نہیں کی، کسی نے آپ کے سامنے درخواست پیش نہیں کی کہ فلاں عورت ایسی ہے، اس نے زنا کیا ہے، وہ خود آئی. آپ نے پھر کہا واپس چلی جا. بچہ پیدا ہوا، فرمایا پھر واپس چلی جا. جب کھانا کھانے لگا پھر آ گئی. محدثین یہاں کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو موقع دیا. جب وہ آئی تھی بھیجا اس لیے اللہ سے توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے. لیکن اتنی سچی اور سچی توبہ. بچہ پیدا ہو گیا پھر آ گئی، آپ نے پھر واپس بھیج دیا تاکہ اللہ سے توبہ کر دے. اللہ اکبر، انک لعلی خلق عظیم. اللہ کے نبی جیسے اخلاق والا نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا. فرمایا واپس چلی جا. پھر جب تیسری مرتبہ آئی، بچہ خود کھانا پینا شروع ہو گیا. صحابہ فرماتے ہیں پھر آپ نے فرمایا اس عورت کو لے جاؤ، اس کو رجم کر دو، کیونکہ شادی شدہ آدمی کے لیے اس کے بعد اگر یہ کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اسلام کی حدیں یہ اس کو رجم کر دیا جائے. رجم عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کا، اس عورت کا دھڑ جو ہے آدھا زمین میں دفنا کے باقی دھڑ اوپر ہے، اس کو پھر پتھر مار مار کے ختم کر دے. استغفر اللہ.
اے اللہ ہمیں چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ فرما، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو بھی محفوظ فرما۔ کہتے جب وہ پتھروں کی بچھاڑ ہو رہی ہے، اللہ اکبر، جناب خالد بن ولید رضی اللہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے۔ وہ خوش نصیب صحابی ہے، اسلام سے پہلے بھی شکست کو نہیں چکھا اور اسلام کے بعد بھی شکست کو نہیں چکھا، جہاں جاتے تھے اللہ ان کو فتح عطا فرماتے۔ یہی وہ خالد بن ولید کہتے میں نے بھی ایک پتھر اٹھایا، اس عورت کو مارا، اس کے سر پہ لگتا ہے، خون ایک جوش مارتا ہے، اس کی رفتار ہے، کہتے اس کے خون کے چھینٹے جناب خالد کے کپڑوں پہ گرتے ہیں، کہنے لگے ہائے کتنا پلید خون ہے، گندا خون، زانیہ عورت کا خون ہے، برے الفاظ کہے، اللہ اکبر، چلے گئے، رجم ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا سناؤ؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس عورت کو رجم کر دیا۔ صرف ایک واقعہ ہوا ہے کہ جناب خالد کے کپڑوں پہ خون گرا تھا، انہوں نے یہ کچھ الفاظ، آپ نے جناب خالد کو بلایا رضی اللہ، فرمایا خالد سن لے، تو کہتا ہے پلید خون تھا، تم کہتے ہو گندا خون تھا، زانیہ۔ فرمایا خالد سن لے، ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کی سرزمین میں اگر کوئی 70 گنہگار موجود ہے، اس عورت نے اتنی سچی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ مدینے کے 70 گنہگاروں میں تقسیم کی جائے اللہ اس کے ساتھ ان کے بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس گناہوں پہ پردہ ہے نا اس کو پردے میں رہنے دو، تشہیر نہ کیا کرو مجلس میں بیٹھ کے۔ اچھا بعض ایک ایسا بھی ٹولہ ہے، مجھے دوستوں نے بتایا، گناہ کرتے نہیں، اپنی گڈ ول بنانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، مجلس میں بیٹھے دوست میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اس میں ڈبل گناہ ہے، ایک تو جھوٹ کا ہے نہیں لعنت اللہ علیہ، ایک تو وہ ملعون ہو گیا، اور دوسرا وہ اپنے گناہ کے لیے گواہ پیدا کر رہا اگر اس نے گناہ کیا ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جو صحابی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کے اندر یہ واحد آدم کا بیٹا ہے جس کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا، ذوالنورین، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں، یعنی یک کے بعد دیگرے۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایک آدمی کے نکاح میں دو بہنیں بیک وقت نہیں رہ سکتی، ایک فوت ہو جائے پھر دوسرے سے نکاح کر سکتا ہے، یا ایک کو طلاق دے دے پھر دوسری سے نکاح کر سکتا ہے، یا وہ عورت اس آدمی سے خلا لے لے پھر وہ دوسری بہن جو ہے اس آدمی سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان کو یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، پہلی بیٹی جناب رقیہ رضی اللہ عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیٹی تھی، اس سے آپ کا نکاح ہوا، بڑی اچھی زندگی گزارے تھے۔ جناب رقیہ بیمار ہو گئی، غزوہ بدر کا موقع ہے تو جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جناب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی، اس سے چھوٹی جو آپ کی بیٹی تھی جناب فاطمہ سے بڑی تھی، آپ نے جناب ام کلثوم کا نکاح جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اللہ کے فیصلے ہیں، کچھ سالوں بعد جناب حضرت ام کلثوم بیٹی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب جب آپ جناب ام کلثوم کی تدفین کے موقع پہ صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ جناب عثمان غنی بڑے غمگین ہے، زندگی کا ساتھی چلا جائے اس سے پوچھو جن کے چلے جاتے ہیں وہ زندگی کس طرح گزرتی ہے۔ معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر تنہائی، عربی زبان میں کہتے ہیں تنہائی موت ہے۔ بعض لوگ صبر کر جاتے ہیں، بعض لوگ نکاح کر لیتے ہیں، اس میں دونوں پہلو ہیں۔ صبر بھی اچھی چیز ہے، صبر ثواب الجنہ، اگر وہ نکاح کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جائز امر کو لوگ بڑی بد نگاہ سے دیکھتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے اولاد ہو، کوئی بھی ہو۔ ایک آدمی ہے اگر اس کا زندگی کا ساتھی چلا گیا ہے، اگر وہ استطاعت رکھتا ہے، استطاعت میں جو بھی اسلام نے عورت کے حقوق رکھے ہیں وہ ادا کر سکتا ہے تو اس کو اسلام نے نکاح کی اجازت دی ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ برا سمجھتا ہے تو میں کہتا ہوں اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو اچھی نگاہ میں نہیں دیکھتے۔ ہم مسلمان ہیں، مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی،
مسلمان ہو تو نکاح کو برا جانے، یہ بات غلط ہے۔ یعنی اسے جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں، آپ بھی اسی معاشرے میں ہیں، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی زنا کرنا آسان ہے، نکاح کرنا مشکل ہے۔ استغفر اللہ، حالانکہ یہ بات کفریہ بات ہے جو ہونی نہیں چاہیے۔ نکاح آسان ہونا چاہیے اور زنا مشکل ہونا چاہیے، تاکہ کوئی مرد عورت اس کبیرہ گناہ کے اندر مرتکب نہ ہو جائے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب ام کلثوم کا، تو جنت البقیع ہے، زارو قطار ہو رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں زندگی کا ساتھی چلا جائے تو پھر احساس ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں زندگی کا ساتھی موجود ہر وقت لڑتے رہتے، جھگڑتے رہتے، ان کو احساس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب نعمت موجود ہو نا پھر آدمی کو احساس نہیں ہوتا، پتہ اس وقت لگتا ہے جب نعمت چھن جائے۔ استغفر اللہ۔ اور اللہ بھی فرماتے ہیں نا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ فرماتے ہیں جس نعمت کا شکریہ ادا کرو گے نا وہ قائم بھی رہے گی، اللہ اس میں برکت بھی ڈالے گی۔ اگر نہ شکری کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس نعمت کو واپس نہیں لوں گا۔ تو عورت بھی ایک نعمت ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے المرأۃ الصالحہ نیک عورت دی ہے تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے، کیونکہ میاں بیوی ایک لباس ہے، وہ بہوؤں کا، بیٹیوں کا، بہنوں کا وہ آدمی محتاج نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے اس لیے رکھا ہے، وہ جب نکاح کر لیتا ہے تو سو میاں بیوی ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، کھانا پکتے ہیں، وہ گھر کا جو چولہا جو بند ہو گیا تھا وہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ سو میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے باپ نے غلط کام نہیں کیا، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر معذرت کے ساتھ، میرا بھی اسی معاشرے میں لوگ گھروں میں جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے معاشرتی مسائل، اس میں بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، رمضان شریف کے روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن جب معاشرے کی بات آتی ہے تو ہم جاہل بن جاتے ہیں۔ اس وقت ہم مذہبی نظر ہی نہیں آتا کہ اس کے اندر مذہب ہے۔ گھروں کے اندر ایسی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ بات تو وہ غیر مسلم بھی کرے تو اچھی نہیں لگتی، تو پھر یہ مسلمان ہے، اس کی زبان سے ایسی باتیں سننا۔ لیکن جناب ام کلثوم کی وفات پر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ زارو قطار ہو رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کائنات کا امام بھی ہے، سسر بھی ہے، سسر باپ ہوتا ہے۔ جناب عثمان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، جناب عثمان رضی اللہ عنہ روتے ہوئے چہرہ اٹھایا، کہتے ہیں اتنے خوبصورت صحابی تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا جو عثمان ہے نا رضی اللہ تعالیٰ، داماد بھی بیٹا ہوتا ہے، اس لیے ساس جو ہے وہ اپنے داماد سے پردہ نہیں کرتی، کیونکہ نکاح کے بعد وہ ساس ماں کے رشتے پہ پہنچ جاتی ہے اور وہ محرم رشتہ ہے۔ قیامت تک ساس کے ساتھ اس طرح بہو کا سسر کے ساتھ قیامت تک کے لیے نکاح حرام ہے۔ بیٹا طلاق بھی دے دے سسر سے نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹا فوت بھی ہو جائے سسر سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دیکھو کتنے پیارے رشتے اللہ نے بنائے، اللہ اکبر۔ آج ہمارے معاشرے نے ان رشتوں کو مشکوک کر دیا ہے۔ اسلام نے تو ماں باپ بنا دیا، خوبصورت رشتہ بنا دیا۔ جناب عثمان کے بارے میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا عثمان تو اتنا شرمیلا ہے، اتنا حیا والا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی میرے عثمان سے حیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ بلکہ ایک دفعہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، جہاں جو روزہ مبارک ہے، میری دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، سب کو روزہ مبارک پہ جا کے درود و سلام بار بار پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی کمرے میں آپ تشریف فرمائے، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق آئے، بیٹی کا گھر تھا، دروازہ کھلا، کائنات کے امام بڑے آرام سے لیتے ہوئے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی ٹانگ سے کچھ کپڑا اوپر تھا، جسم کا کچھ حصہ ننگا تھا، آپ لیٹے رہے، بیٹھے، بات چیت ہو رہی ہے، پھر دروازے پہ دستک۔ اتفاقی بات ہے، ترتیب دیکھو، میرا رب پہلے ہی نشانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ پوچھا کون؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالی۔ جناب عمر تشریف، جناب امی عائشہ فرماتی ہے میں اٹھ کے ایک سائڈ پہ ہوگی، کیونکہ خاوند سے پردہ نہیں، باپ سے پردہ نہیں۔ جناب عمر غیر محرم ہے، اٹھ کے ایک طرف ہو گئی۔ جناب عمر بھی تشریف لائے رضی اللہ تعالی، بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے، اتفاق کی بات ہے، پھر دروازے پہ دستک، پوچھا کون؟ فرمایا عثمان رضی اللہ تعالی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ابھی نہیں۔
آپ اٹھ کے بیٹھے، کپڑا ٹھیک کیا، فرمایا عثمان اجازت ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ جناب عثمان آئے، جو بھی بات چیت تھی کی، باری باری چلے گئے۔ بعد میں میاں بھی بیٹھے، سبحان اللہ، ایسا خوبصورت جوڑا نہ آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، یا سیدی، اے میرے آقا، میرے بابا جانی آئے، آپ اٹھ کے نہیں بیٹھے، کپڑا بھی ٹھیک نہیں کیا۔ جناب عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ اٹھ کے نہیں بیٹھے، کپڑا نہیں ٹھیک کیا۔ جناب عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ، داماد ہے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑا بھی ٹھیک کر لیا۔ آپ مسکرا کے فرمانے لگے، عائشہ تجھے پتا ہے یہ جو میرا عثمان ہے نا، اس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ عثمان سے حیا کر۔ دیکھو اللہ کتنی عزتیں عطا فرمائے۔ کندھے پہ ہاتھ رکھا، جنت البقیع آپ دوست جب جاتے ہیں جمعے کے لیے وہاں جاتے ہیں دعا کرتے ہیں، ہاتھ رکھا، فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، کاش میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے تیرے ساتھ میں نکاح کرتے۔ کہتے اس وقت جناب فاطمہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ اب اس حدیث میں، اس واقعہ میں میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ میں اور آپ بھی کسی کے دماغ ہے، جوائی ہے، دیکھو یہ اگر اچھا سلوک ہو تو ساس سسر کتنی عزت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں کتنی محبت ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کو تنگ کرتے ہیں، کل کو ہم بھی صاحب اولاد ہوتے ہیں، ہماری بھی بیٹی ہے، ہمارے بھی بیٹے ہیں، اگر آج ہم کسی کے داماد ہیں، کل کو ہمارا بھی کوئی داماد بنے گا۔ اور ہر جزاء الاحسان الی احسان کا کیا مطلب ہے کہ آج ہم کسی کو تنگ نہیں کریں گے، کل کو ہمیں بھی کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ جناب عثمان جیسا داماد رضی اللہ تعالیٰ، کتنا اچھا داماد ہے۔ پہلی بیٹی اللہ کو پیاری ہوئی تو دوسری مل گئی، اور دوسری اللہ کو پیاری ہوگی تو آپ نے کیا فرمایا؟ اربعین، فرمایا عثمان کاش میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، میں یکے بعد دیگرے تیرے ساتھ نکاح کر دیتا۔ پتا چلا عثمان جیسا داماد کس کو ملتا ہے، اتنا اچھا داماد۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی اس نمونے کو سامنے رکھ کر، ہم بھی کسی کے داماد ہیں، ہم بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ ہم نے نکاح کیا ہے، آج ہماری بھی اولادیں ہیں، بیٹا ہے یا بیٹیاں ہیں، ہمارا بھی کوئی داماد بنے گا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ، جس طرح اسلام کا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دو، اف بھی نہ کرو، اوے بھی نہ کرو، تو یہ بھی تو ماں باپ ہے نا۔ فرمایا حدیث میں بھی آتا ہے، فرمایا وہ بڑا ہی محترم ہے جو اپنی بہن کا اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے۔ فرمایا اگر وہ اپنی بیٹی اور بہن کا رشتہ ہے، وہ سب سے زیادہ قابل عزت ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، کیا ہم اپنے ساس کو عزت دیتے ہیں؟ کیا میں ایک گھر میں صلح کے لیے گیا تو وہاں لڑائی کی وجہ کیا تھی؟ وہ لڑکی کہنے لگی، حافظ صاحب یہ جو میرا خاوند ہے نا، سارے کام اس کے ٹھیک ہے، لیکن ایک بڑی بد عادت ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں لڑائی ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ یہ میرے بھائیوں کو گندی گالیاں نکالتا ہے، میری مری ہوئی ماں کو گندیاں گالیاں نکالتا ہے، میرے مرے ہوئے باپ کو گالیاں نکالتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کیسے میاں بیوی کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ یاد رکھو، اگر ہم کسی کو گالی دیتے ہیں تو پہلے تو شریعت کا مسئلہ ہے، اگر کسی کی ماں کو گالی دو گے تو ہم اپنی ماں کو گالی دیں گے، کسی کے باپ کو گالی دیں گے تو ہم اپنے باپ کو گالی دیں گے، کسی کے بہن بھائی، یہ تو اسلام کا قانون ہے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اگر کسی کے ساتھ برا مکر کرو گے، جلدی یا دیر وہ مکر پلٹ کیا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے اوپر ہی آ جائے، ہماری اولاد پہ آ جائے، استغفر اللہ۔ تو اس لیے اسلام کا یہ حکم یہ ہے کہ دیکھو جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنا عظیم داماد ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات کر کے قیامت تک کے لیے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بدر کے اندر، حالانکہ جنگ میں شریک نہیں تھے، غزوے میں شریک نہیں تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میری بیٹی بیمار ہے جناب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا اس کی تیمارداری کرو، اس کی خدمت کرو۔ یعنی خاوند کو حکم دیا کہ بیوی کی خدمت کرو۔ بیوی اگر خاوند بیمار ہے تو خدمت کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ تو اگر بیوی بیمار ہو جائے تو خاوند کے اوپر کیا خدمت فرض نہیں ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اپنے حقوق کو تو جانتے ہیں، جو سامنے کھڑا ہے
بھائی بھی ہو سکتا ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھی تو اسلام نے حق مقرر رکھا ہے۔ آج مجھے اپنا حق تو بڑا یاد ہے کہ بیوی تم نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے بیوی کے بھی حقوق ہے، یہ نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے اندر حالانکہ گئے نہیں تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں سن لو، بدریوں کو جتنا ثواب ہے اتنا ہی ثواب میرے عثمان کو ملے گا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور مال غنیمت میں جو صحابہ موجود تھے آپ نے اس مال غنیمت میں جناب عثمان کو بھی حصہ دیا رضی اللہ تعالیٰ، یعنی کتنا بڑا مقام ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس موقع پہ بھی حالانکہ جناب عثمان موجود نہیں تھے تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحابہ رشک کیا کرتے تھے عثمان تجھے مبارک ہو، ہم نے موت کی بیعت کی تو اپنا دائیں ہاتھ نبی کے ہاتھ پہ رکھ کر ہم نے موت کی بیعت کی تو اللہ نے رضا کے سرٹیفکیٹ جاری فرما دیے، عثمان تجھے سلام ہے، تجھے مبارک ہے۔ جب تیری باری آئی آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ کر فرمایا اللہ گواہ رہنا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ کتنا بڑا مقام، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، 12 سال دور خلافت ہے، آخر کار جام شہادت ظالموں نے ظلم کے ساتھ شہید کر دیا۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا معاشرتی مسائل کے اندر ہمیں بھی اچھا دماد بننا چاہیے، اپنے دلوں کے اندر الفت و محبت پیدا کریں، ٹو نہ لگائیں، جاسوسی نہ کریں، غیبت نہ کریں، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ انشاءاللہ الرحمن سبحان اللہ بھی پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اللہ اکبر بھی پڑھیں گے، سبحان اللہ بھی پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، استغفر اللہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، صدقہ کریں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، غرضے کے کبیرہ بڑے سے بڑا بھی عمل کریں گے، چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ جب یہ گناہ نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اے رب العالمین جو سنایا اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ استغفر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یہ ایک دو بھائی نمبر 1 خلا اور طلاق اور شوہر کے فوت ہونے جانے کے بعد کتنی عدت ہے۔ خلا کہتے ہیں جو عورت اپنے خاوند سے طلاق لے لے اس کو خلا کہتے ہیں۔ یہ اسلام نے عورت کو حق دیا ہے کہ اگر وہ خاوند ظلم زیادتی کرتا ہے، حق حقوق ادا نہیں کرتا تو اسلام نے عورت کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ عدالت میں درخواست پیش کر کے
کہ وہ اپنے اس خاوند سے آزادی، جس کو ہم خلا کہتے ہیں، یعنی طلاق کی شکل یہ بھی ہے، اس میں عدت جو ہے وہ حدیث کے مطابق 1 مہینہ ہے۔ 1 مہینے کے بعد وہ عورت آزاد ہو جاتی ہے، کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اگر صلح ہو جائے اسی آدمی سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ اگر عدت کے اندر ہو، یعنی ابھی مہینہ نہیں گزرا، تو وہ عورت جس سے اس نے خلا لی ہے تو اس مہینے کے اندر بغیر نکاح کے، بغیر حق مہر کے، وہ آدمی اپنی اس عورت سے یا عورت اپنے خاوند سے صلح کر سکتی ہے۔ اگر 1 مہینہ گزر جائے تو اس کے بعد پھر دوبارہ عورت اگر راضی ہو، اپنے اسی خاوند سے نکاح کرنا چاہے، تو پھر دوبارہ اس کو نکاح بھی کرے گی اور حق مہر آدمی کو باندھنا پڑے گا۔ یہ ہے خلا کی شکل۔ دوسری ہے طلاق کی شرط۔ طلاق میں جو عدت ہے، پہلی طلاق ہو، دوسری طلاق ہو، اس میں عدت 3 مہینے ہے۔ 3 مہینے کے اندر بغیر نکاح کے میاں بیوی صلح کر سکتے ہیں۔ اگر 3 مہینے گزر جائے تو پھر عورت اگر چاہے گی تو دوبارہ اسی آدمی سے نکاح ہو سکتا ہے، 1 طلاق کے بعد اور 2 طلاقوں کے بعد۔ تیسری طلاق کے بعد جو قطعی طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر رجوع اور صلح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس شکل میں کہ وہ عورت کسی جگہ پہ نکاح کرے بغیر طلاق کی نیت، جس طرح آج کل جو شکل اختیار کی ہے وہ اسلام میں حرام ہے، اس کا نام حلالہ کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، دین فطرت ہے، حلالہ کرانے والی، حلالہ کرنے والے ملعون ہے اور لعنتی ہے، بغیرت انسان ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ ہاں اس نکاح کے جائے لیکن وہ آدمی فوت ہو جائے یا اس سے بھی اس کی لڑائی ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو پھر وہ پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ تیسری شکل ہے کہ شوہر فوت ہو جائے، تو اس کے اندر یہ جو ہے وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، تو اس میں عورت کے لیے 100 کی عدت ہے، 4 مہینے 10 دن۔ وہ عدت کے اندر کسی اور آدمی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، تو اس لیے جب عدت گزر جائے تو وہ عورت جو ہے کسی اور آدمی سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ عدت ہے۔ اس میں ایک چیز رہ گئی کہ اگر وہ عورت حاملہ ہے، اس کے لیے اسلام نے 3 مہینے کی شرط نہیں ہے، اس کی شرط پھر وضع حمل ہے۔ بچہ چاہے دوسرے مہینے پیدا ہو جائے، چاہے 10 دن بعد پیدا ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو طلاق کی عدت پھر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ادھر خاوند نے طلاق دی ہے، عورت حاملہ ہے، تو اس کی عدت ممکن ہے 8 ماہ بعد بچہ پیدا ہو، پھر اس کی عدت 8 مہینے بن جائے گی، 6 مہینے بن جائے گی، 7 مہینے بن جائے گی، کیونکہ اسلام نے یہ شرط رکھی ہے کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا وہ اس کی عدت ختم نہیں ہوگی۔ اگر پہلے ختم ہو گئی ہے 3 ماہ سے تو پھر وہ عدت اس کی ختم ہو جائے گی، وہ عورت جو ہے کسی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ کیا استاد ڈاکٹر سے پردہ ہوتا ہے؟ ہاں، یہ بات شرن ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی استاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابیات آپ سے جب آتی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے تو آپ پردے کی اوڑ میں آپ ان سے مسئلے کا جواب دیا کرتے تھے، تو اس لیے آپ کائنات کا امام سے بڑا کوئی استاد نہیں، اس لیے استاد اور شاگرد کا آپس میں پردہ ہے، یہ رشتہ ہے۔ اس طرح ڈاکٹر سے شرعی پردہ ہے، لیکن اگر کوئی بیماری ہے، عذر کی بنا پہ وہ چہرے کا مسئلہ ہے یا جو بھی مسئلہ ہے، تو پھر یہ شرعی میں جب عذر آ جائے تو پھر اسلام اس میں اجازت دیتا ہے۔ بھائی محسن کے والدین بیمار، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، خاص کر ہمارے مسجد خورشید کے جو فوت شدگان نمازی، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے پیارے فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی بخشش فرما۔ ہمارے بڑے پیارے دوست شیخ اجاز صاحب، وہ اور ان کی اہلیہ بیمار ہے، درد دل سے دعا فرماؤ، اللہ اس جنتی جوڑے کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ایک بھائی ہے محمد ابراہیم صاحب، ان کی والدہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حاجی وحید صاحب کے ہمشیرہ کا آپریشن ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے، اور جب تک زندگی ہے اللہ ان کو عیب اور نقص اور مرض سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ جتنے بھی بیمار، خاص کر ہماری جماعت کے بزرگ عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد عباس انجم صاحب، صاحب فراش ہے، آپ دوستوں کے علم میں ہے، عالم مستند بااخلاق مسکراتا ہوا چہرہ، ہمارے یہاں درس کے لیے بھی آتے ہیں اتوار کے اتوار، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری بھی رب کی طرف سے ہے، شفا یابی بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو رب سے یہی ہم دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، وہ ہمارا داتا ہے، سننے والا ہے۔ اے اللہ جس طرح بیماری کو بھیجا ہے نا، اس طرح بیماری کو واپس بلا کے اس کے بدلے ہمیں شفا یابی عطا فرما۔ محترم حاجی عبد الوہی صاحب، ہم چند دن پہلے
حافظ صاحب کی عادت کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ بعض ڈاکٹر مریضوں کو لا علاج قرار دے کے جواب دیتے تھے گھر لے جاؤ، دعا کرو، خدمت کرو. تو انہوں نے مجھے کسی دوست کا یا عزیز کا بتایا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، وہ گھر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی، اللہ کے علم میں ہے. تو میں اکثر دعا میں ایک جملہ استعمال کرتا ہوں، آپ بھی کیا کریں کہ اللہ ہمیں وہ چیز کھلا دو پلا دو جس میں آپ نے شفا رکھی ہے، یعنی وہ چیز نہ کھائے نہ پیے جس میں میرے لیے، آپ کے لیے یا ہمارے گھر والوں کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے کوئی تکلیف کا باعث بنے. تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، میں ہوں یا آپ ہیں، اے اللہ زندگی جتنی ہے وہ اتنی ہی ہے. اے اللہ جب تک زندگی ہے اللہ ہمیں نیکیوں والی، صحت والی، اے اللہ نعمتوں والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جو دوستوں نے دعا کی درخواست کی ہے، بعض کے نام یاد رہتے ہیں بعض کے نہیں، اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعز واجل واعظم واعظم اکبر. جو دوست کھڑے ہیں ان کو بھی جگہ دے دیں. السلام علیکم.